السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ الحمدللہ، اللہ کی توفیق سے چھٹا پارہ ہے، سورۃ المائدہ ہماری جاری ہے۔ 4 آیات ہو گئی ہیں، آج 5ویں یعنی 4 ہو گئی ہیں، 5 آج ہم نے پڑھنی ہے۔ الیوم آج احل لکم حلال کی گئی تمہارے لیے طیبات پاکیزہ چیزیں وطعام الذین اور کھانا ان لوگوں کا اوتوا الکتابہ جن کو دی گئی کتاب حل لکم حلال ہے تمہارے لیے وطعامکم اور تمہارا کھانا حل لہم حلال ہے ان کے لیے والمحصنات اور پاک دامن من المؤمنات مومن عورتوں میں سے والمحصنات اور پاک دامن من الذین ان لوگوں میں سے اوتوا الکتاب جن کو دی گئی کتاب من قبلکم تم سے پہلے اذا آتیتموہن جب تم دے دو ان کو اجورہن ان کے حق مہر محسنین نکاح میں لاتے ہوئے غیر مسافین ناک کے بدکاری کرتے ہوئے ولا متخذی اخدان اور نہ کرتے پھریں چھپی آشنائیاں ومن یکفر بالایمان اور جو کفر اختیار کرے بالایمان ایمان کے بدلے فقد حبط عملہ پس تحقیق اس نے ضائع کر دیا اپنے عمل وہو اور وہ فی الآخرۃ آخرت میں من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو ایمان والو اذا قمتم الی الصلاۃ جب تم کھڑے ہو نماز کے لیے فاغسلوا وجوہکم پس دھو لو اپنے چہرے وایدیکم اور اپنے ہاتھ الی المرافق کوہنیوں تک وامسحوا اور مسح کرو برؤوسکم اپنے سروں کا
وارجلکم اور دھو لو اپنے پاؤں للکعبین ٹخنوں تک وَإِن کنتم اور اگر تم ہو جنوباً جنبی حالت میں فطہروا پس طہارت حاصل کر لو وَإِن کنتم مَرْضَىٰ اور اگر تم ہو بیمار اور علی سفرین یا سفر پر او جا یا آئے احدن کوئی منکم تم میں سے من الغائطِ رفع حاجت سے اور لامستم یا تم نے چھوا نساء عورتوں کو فلم تجدوا ماء پس نہ تم پاؤ پانی فتیمموا پس تیمم کر لو صعیداً طیباً مٹی سے پاک فامسحوا وجوہکم پس مسح کرو بے وجوہکم اپنے چہروں کا وَأَیْدِیکم اور اپنے ہاتھوں کا منہ اس سے آگے کریں باجی ذرا نہیں چلو نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ آگے کریں ٹھیک ہے ہاں جی کوئی تنگی ہاں جی کریں آگے ہاں جی پوری کر دی اپنی نعمت چلیں لکھیں ما یرید اللہ نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ لیا جلا کہ وہ رکھے یا بنائے جو مرضی کر لیں کہ وہ بنائے علیکم تم پر من حرجن کوئی تنگی ولیکن یرید لیکن وہ چاہتا ہے لیطہرکم کہ وہ پاک کرے تم کو ولیتم نعمتہ اور تاکہ پوری کرے اپنی نعمت علیکم تم پر لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو جب ایک وضو اور تیمم یہ دو احکام ہیں اس میں کیا ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہرے اور اپنے ہاتھوں کو دھو لیا کرو یہ جب اٹھتے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں نا وہ ترتیب یہ ہے کہ پہلے چہرے پھر ہاتھ کونیوں تک وہ جو ہاتھ دھونے وہ تو جب بھی سو کے اٹھو کہا کہ پہلے آپ ہاتھ دھو لیا کرو پتہ نہیں ہاتھ نیند میں کہاں آپ کے لگ گئے ہوں تو پاکیزگی یعنی ہاتھوں کو دھو کے ہاتھ پاک کر لینا لیکن یہاں جو ترتیب بتائی گئی اپنے چہرے دھو لو اور اپنے ہاتھ دھو لو ناک میں پانی ڈالنا کلی کرنا یہ سنتیں ہیں واجب ہے یعنی لیکن فرائض یہ ہیں جو اس میں بتا دیے گئے ہیں للمرافق کی کوہنیوں تک یعنی کونیاں سوکھی نہ رہیں کونیاں بھی گیلی ہونی چاہیے اور مسح کر لو اپنے سروں کا وارجلکم اور اپنے پاؤں دھو لو یہاں میں نے دھو لو اس لیے کہا ہے اب آپ کو گرامر کی سمجھ نہیں آنی ارجلکم جو لام کے اوپر زبر ہے نا وہ پتہ چل رہا ہے کہ وغسلوا کے ساتھ آیا ہے کیونکہ وامسحوا کے ساتھ رؤوس کی سین کے نیچے زیر ہے اگر یہاں ہرجولی ہوتا تو پھر یہاں مطلب ہوتا مسح کرنے کا لیکن یہاں ہے اپنے پاؤں دھو لو للکعبین ٹخنوں تک حدیث کے الفاظ ہیں کہ ان ٹخنوں کے لیے خرابی ہے ایڑیوں اور ٹخنوں یہ لفظ آتے ہیں کہ جو وضو میں سوکھے رہ جائیں
وہ آگ میں جلائے جائیں گے۔ اور اگر تم جنبی حالت میں ہو یعنی میاں بیوی والی حالت ملنے کی، فتحر و طہارت حاصل کر لیا کرو۔ اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا تم میں کوئی رفع حاجت سے آئے یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو تو نہ تم پاؤ پانی تو تیمم کر لو پاک مٹی سے، مسح کرو اپنے چہرے اور ہاتھوں کا اس سے۔ اب بعض کہتے ہیں 2 دفعہ ہاتھ پھیرنے، لیکن یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک دفعہ مٹی پہ ہاتھ لگا کے زیادہ مٹی اسے جاڑ لیں، پہلے چہروں کا مسح کریں پھر ہاتھوں کا اس سے مسح، پہلے چہرے پھر ہاتھوں کا مسح کرنا ہے، پہلے ہاتھوں پہ چہرے کا نہیں کرنا، پہلے چہرے پھر ہاتھوں کا مسح کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا ہے کہ تمہارے لیے وہ تنگی نہیں چاہتا بلکہ وہ صرف تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے۔ تیمم کا مطلب ہے ارادہ کرنا۔ جب ایسی حالت میں کہ پانی نہیں مل رہا اور آپ نے ارادہ کر لیا نا پاکی کا، تو مٹی آپ نے فرمایا کہ میرے لیے ساری زمین سجدہ گاہ بنا دی گئی ہے۔ اور گراؤنڈ میں کہیں بھی نماز پڑھ لیں جہاں دھوپ پڑتی ہے تو وہ جگہ پاک ہے، تو نماز یعنی نماز کی کوئی گنجائش ہی نہیں، اس لیے کہا کہ ساری زمین میرے سجدہ گاہ بنا دی گئی ہے۔ تو ہم نماز کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، نماز کے اللہ کے نزدیک بہت زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ اس کے ذریعے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ہمیں برائیوں بے حیائیوں سے نماز ہی روکنے والی ہے۔ تو اگر ہم نماز کے پابند نہیں ہوں گے تو ان چیزوں میں پڑے نہیں گے ہم۔ تو اللہ تعالیٰ اس لیے مسح کی اجازت دے دی کہ یہ نہیں کہ اب جا کے پانی تلاش کرو جہاں سے مرضی، ایسے نہیں کہا۔ تم پر اللہ تعالیٰ تنگی نہیں چاہتا بلکہ صرف پاک کرنا چاہتا ہے تاکہ اپنی نعمت پوری کر دے اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اس لیے غسل کا بدل بھی تیمم ہے۔ اگر غسل کی ضرورت ہے، پانی نہیں ہے، یا دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہے پانی کے استعمال سے، پھر بھی تیمم ہی کرنا ہے۔ میں نے واقعہ سنایا تھا کہ ایک صحابی نے جب غسل کرنا تھا تو مٹی میں لوٹ پوٹ ہونے لگے، تو لوگوں نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو کہا انہیں بتا دو کہ غسل ہو یا وضو، اس کا بدل جو ہے وہ تیمم ہی ہے، کیونکہ تیمم کا مطلب صرف پاکی حاصل کرنا ہے۔ اب 26واں پارہ دیکھ لیں، 25واں سورۃ زخرف جاری ہے۔ 32 آیات ہو گئی ہیں، 32 یعنی 33 نمبر 33 آج ہم نے پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولولا، اور اگر یہ کہ ان یکونا ہوتے ناس لوگ امتاً واحدہ، امت ایک ہی، لجعلنا، البتہ ہم بنا دیتے، لمن یکفر بالرحمن، اس کے لیے جو انکار کرتا ہے رحمان کا، اس کے لیے جو انکار کرتا ہے رحمان کا، لبیوتہم، ان کے گھروں کی، سقفاً چھت، من فضۃ، چاندی کی، ومعارج، اور سیڑھیاں، علیہا، جن پر، یظہرون، وہ چڑھتے ہیں، ولبیوتہم، اور ان کے گھروں کے، ابواب، دروازے، وسررا، اور تختے، علیہا، جن پر، یتکئون، وہ تکیہ لگاتے ہیں، زخرفاً، اور سونے کے، یعنی چاندی کے اور سونے کے بنا دیتے۔ وَإِن كُلٌّ ذَلِكَ، اور اگرچہ کلو، ہر ایک، ذالکہ، یہ، لما متاع الحیات الدنیا، البتہ سامان ہے زندگی کا دنیا کی، والآخرۃ، اور آخرت، عند ربک، پاس آپ کے رب کے، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے ہے، ومن یعش عن ذکر الرحمن، اور جو منہ موڑتا ہے ذکر سے رحمان کے،
نقیض لہو شیطانن، ہم مقرر کر دیتے ہیں اس کے لیے شیطانن شیطان، فہو لہو قرین، پس اس کا ہم نشین ہو جاتا ہے، پس اس کا ہم نشین ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ، اور بے شک وہ روکتے ہیں ان کو، بے شک البتہ وہ روکتے ہیں ان کو، عن السبیل، راستے سے، وَيَحْسَبُونَ، اور وہ خیال کرتے ہیں، انہم مہتدون، یہ کہ وہ ہدایت پر ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، یہ کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ حتیٰ اذا جاءنا، یہاں تک کہ جب آ گیا ہمارے پاس، یہاں تک کہ جب وہ آ گیا ہمارے پاس، کالا کہا، یا لیتا، کاش کے ہوتا، بینی و بینک، میرے اور تیرے درمیان، بعد المشرقین، فاصلہ دو مشرقوں کا، فبئس القرین، پس کتنا برا ہم نشین ہے۔ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ، اور ہرگز نہیں نفع دے گا تم کو آج، اذ ظلمتم، جب تم نے ظلم کیا، انکم فی العذاب مشترکون، یہ کہ تم عذاب میں اکٹھے ہو گئے۔ افانت تسمع الصم، کیا پس آپ سنا سکتے ہیں بہرے کو؟ او تہدی، آپ ہدایت دے سکتے ہیں؟ امی اندھے کو، ومن کانا، اور جو کوئی ہے، فی ضلال، گمراہی میں، مبین، واضح۔ ایک صفحہ اور کر لیں۔ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ، بس اگر ہم لے جائیں آپ کو، فَإِنَّا، پس بے شک ہم، مِنْهُمْ، ان سے، منتقمون، انتقام لینے والے ہیں۔ اور نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ، یہ ہم ضرور دکھا دیں گے آپ کو، الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ، وہ جو ہم نے وعدہ کیا ان سے، فَإِنَّا عَلَيْهِم مُقْتَدِرُونَ، پس بے شک ہم علیہم، ان پر، مقتدرون، قدرت رکھنے والے ہیں۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي، پس تھام لے اس کو، اوحی علیک، جو وحی کی گئی آپ کی طرف، انکا، بے شک آپ، علی صراط، راستے پر ہیں، مستقیم، سیدھے۔
वइन्नहु लज़िक्रुल लका, और बेशक वो ज़िक्र है आपका, बेशक वो नसीहत है, लिख लें, और बेशक वो नसीहत है आपके लिए, भले कौमी का और आपकी कौम के लिए। वसौफ़ तुसअलून, अन करीब तुमसे सवाल किया जाएगा। कहा कि अगर ये सब लोग एक ही उम्मत होते हैं ना, तो हम काफरों के लिए, जो यानी अल्लाह का इनकार करने वाले, उनके घरों की छतें और ये जो जिस पे वो सीढ़ियाँ जिस पे चढ़ते हैं, उनके घरों के दरवाजे, तख्ते जिस पर वो तकिया लगाते हैं, सब सोने चांदी के बना देते। लेकिन ये सब दुनिया की ज़िंदगी का सामान है, यानी अल्लाह के नज़दीक दुनिया की हकीकत मच्छर के पर जितनी भी नहीं है, वरना वो काफरों को ना देता है। और आखिरत आपके रब के नज़दीक बेहतर है परहेज़गारों के लिए। जो रहमान के ज़िक्र से मुंह मोड़ता है, हम उसके लिए शैतान को उसका साथी बना देते हैं। जिस तरह अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि मुझे याद कर, मैं तुम्हें याद करूँगा, यानी जो मेरी याद में लगा रहता है, इतना नवाफिल के ज़रिए कुर्ब हासिल करने की कोशिश करता है कि मैं उसका हाथ हो जाता हूँ जिसे पकड़ता है, कान जिसे सुनता है, पाँव जिसे चलता है, आँख जिसे देखता है। तो इसी तरह जो रहमान का इनकार करके शैतान के पीछे लग जाता है ना, तो इस तरह शैतान उसका फिर हमनशीन हो जाता है। हाथ पाँव नाक सब कुछ वो शैतान के ज़रिए करता है। और बेशक वो रास्ते से रोकते हैं और वो ख्याल करते हैं कि हिदायत याफ्ता हैं। यानी ये देख लें, जो गुमराही की तरफ जा रहे हैं, अल्लाह ताला हमें गुमराही से बचा के रखे और सीधे रास्ते की हमें हिदायत दे दे। सीधा रास्ता मिलेगा कुरान मजीद पढ़ने से। अपनी अक्ल से नहीं हम सोच सकते सीधा रास्ता कौन सा है। वो अपनी अक्ल से कह रहे हैं कि हम हिदायत पर हैं, जो हम कर रहे हैं अपने बाइज़ात के दीन पे चल रहे हैं, तो हम हिदायत पर हैं। तो उनको ख्याल करेंगे वो हिदायत पर है, हत्ता कि जब वो आएगा हमारे पास तो कहेगा हाय काश मेरे और तेरे दरमियान 2 मशरिक़ों का फ़ासला होता है। यानी अपने उस साथी को देख के, जिसको हज़रत इब्राहीम अलैहि कहते हैं ना कि हमारी दुआएं कबूल ना होने की एक वजह यह है कि हमें पता है कि शैतान हमारा दुश्मन है, लेकिन हम उसे सीने से लगाए हुए हैं। तो जब वहाँ देखेगा तो वो कहेगा हाय तेरे मेरे दरमियान दूर का फ़ासला होता, कितना बुरा हम नशीन है। यानी वहाँ उसे पता चलेगा कि मैंने तो बुरे हम नशीन का पीछा किया, मैंने अल्लाह को दोस्त बनाया होता। हरगिज़ आज उन्हें तुम्हें नफ़ा नहीं देगा जब तुमने जुल्म किया। अब तुम अज़ाब में इकट्ठे हो, यानी तुम भी हम नशीन सब इकट्ठे हो। क्या बहरे को सुना सकते हैं या अंधे को दाय दे सकते हैं, जो कि गुमराही में आवाज़ है। अगर हम ले जाएं आपको, वो काफ़ी यही कहते थे ना कि जब ये फ़ौत हो गया तो बस दीन तो चलेगा ही नहीं। तो कहा अगर आप ले जाएं उनको, तो आपको ले जाएं वहाँ से, तो हम उनसे इंतकाम लेने वाले हैं। यानी आपके जाने के बाद भी उनसे इंतकाम ले सकते हैं, और आगे जाके हम आपको दिखा दें जिसका हम उनसे वादा करते हैं, तो हम उसका कुदरत रखने वाले हैं। यानी ज़िंदगी में भी ग़ज़वात के ज़रिए अल्लाह ताला ने दिखा दिया कि नबी अगरचे औलाद उनका लड़का कोई नहीं बचा, बेटा नहीं बचा, लेकिन पर ईमान लाने वाले इतने पुख्ता हैं कि उनके ज़रिए ईमान जो है मजबूत हो गया और हम लोगों ने दिखा दिया दुनिया में। बस हम मजबूती से सामने उसको जो आपकी तरफ वही की जाती है, और बेशक आप सीधे रास्ते पर हैं। और ये नसीहत है आपके लिए और आपकी कौम के लिए। अनकरीब तुमसे सवाल किया जाएगा। यानी अहले कुरैश को अल्लाह ताला किस तरह ये प्यार मोहब्बत अंदाज में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि देखो मैंने पहले तुम्हारी नसीहत भेज दी है, सिर्फ इसलिए कि फिर आखिरत दिन तुम्हें सारी नेमतों का हिसाब देना है। वला तुस्अलूना यौमा इज़्ज़िन नईम, उस दिन तुम नेमतों के बारे में ज़रूर सवाल किए जाओगे। तो अल्लाह ताला में तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि जो भी अल्लाह ने नेमतें अता की हैं, हम अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक उसे इस्तेमाल करें, ताकि हमें अल्लाह के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। आखिरत के रोज़ जब अल्लाह के सामने इकट्ठे होंगे। आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा अनिस फ़शती फ़ी कब्री, अल्लाहुम्मा अरहमनी बिल कुरानिल अज़ीम वजअलहु ली इमामा व नूरा व हुदम व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु वर्ज़ुक़नी तिलावतहु आना अल-लैलि व आना अन-नहार वजअलहु ली हुज्जतन या रब्बल आलमीन। आमीन। हम सब को अपनी दुआ में याद रखिएगा कि हम सब की अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत हसीन कर दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मग़फ़िरत।